درست عملہ اور ڈرامائی انداز میں ترتیب دے دیا ہے، جبکہ اصل خیال اور واقعات وہی رکھے گئے۔ جادوئی قلم۔ کچھ نومبر شاہ عزیب زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی میسا کے اثر کا فیدور جاگری تھی، اس لیے وہ خود کھڑا نہ ہو سکا۔ اتفاق سے ویریڈور کی طرف دو جن جا رہے تھے۔ ان کے پاس ایک جادوئی قلم تھا۔ دونوں آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ کہا چانگ سلطان جن کی جیب سے وہ قلم گر گیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ جادوئی قلم ہوا میں غائب ہو گیا، مگر دونوں جنوں کو اس بات کا احساس نہ ہوا۔ ادھر کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے شاہ عزیب کو سہارا دے کر کھڑا کیا، اس کے بیساکھی اٹھا کر اسے دی، بکھری ہوئی کتابیں اس کے بیگ میں رکھیں اور اس کے مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے گھر چھوڑ آئے۔ جب شاہ عزیب کی بن خالدہ نے اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو گھبرا کر بولی، شاہ عزیب، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی؟ شاہ عزیب نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت چھپا لی اور مسکرا کر بولا، باجی، میں راستے میں گر گیا تھا، اسی وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ اس نے کسی کی شکایت نہ کی، کیوں ان کو جانتا تھا کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ شاہ عزیب باور اس کیپوری فیملی سو رہی تھی کہ چانکا سے کے بیگ سے ہلکی روشنی نکلنے لگی۔ پھر بیگ خود بخود کھل گیا اور وہ جادوئی قلم ہاں میں اڑتا ہوا میز پر آ کر رکھ گیا۔ اس کی چمکتی ہوئی روشنی نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ اچانک قلم سے آواز آئی، شاہ عزیب اٹھو! پھر دوبارہ آواز آئی، شاہ عزیب اٹھو! شاہ عزیب کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چمکتا ہوا قلم میز پر ہوا میں معلق ہے۔ قلم بولا، گھبراؤ نہیں، میں اس قلم کا جن ہوں اور میرا نام سلطان ہے۔ یہ قلم ہی میرا گھر ہے۔ اس میں ہم 3 جن رہتے ہیں، میں سلطان جن، میرا بیٹا آکاش جن اور میری بیوی لال پری۔ سلطان جن نے مزید کہا، میں جو کچھ لکھتا ہوں میرے حکم سے ثابت ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے سچ ثابت ہوتا ہے۔ میرا بیٹا آکاش طاقتور جادوئی قوتوں کا مالک ہے اور لال پری کے پاس بھی بے شمار جادوئی طاقتیں ہیں۔ اتنے میں شاہ عزیب کی امی اور دونوں بہنوں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا ہے اور قلم ہوا میں اڑتے ہوئے شاہ عزیب سے باتیں کر رہا ہے۔ قلمنی جان، آپ بھی اندر آ جائیں اور میری بہنوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔ سب زمین پر بیٹھ گئے اور سلطان جن کی باتیں سننے لگے۔ شاہ عزیب کی امی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا، تم میرے بیٹے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ سلطان جن مسکرا کر بولا، نہیں امی جان، کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے؟ جسے میں بھائی کہہ دوں، اس کا بھائی بن کر نبھاتا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنا محض اتفاق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں، اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور مدد کروں گا۔ پھر سلطان جن نے شاہ زیب سے کہا، اپنی کاپی سے ایک سفید ورق نکالو اور میز پر رکھ دو۔ پہلے اول و آخر درود شریف پڑھو، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس ورق پر رکھ دو۔ شاہ زیب نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ ورق پر رکھے، اسے عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی حرارت ورق میں منتقل ہو گئی اور وہ ورق میز کے ساتھ اس طرح چپک گیا کہ کوئی جادوئی طاقت بھی اسے اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکتی تھی۔ سلطان جن نے کہا، اب اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے چہرے پر پھیر لو۔ جیسے ہی شاہ زیب نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، اس کا چہرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ سلطان جن بولا، شاہ عزیب، تم ایک نیک، سچے اور ایماندار لڑکے ہو۔ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اسی لیے میری طاقت نے تمہیں قبول کر لیا۔ اگر تم جھوٹے یا بد کردار ہوتے تو یہ طاقت کبھی تمہارے پاس نہ آتی۔ پھر سلطان جن نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اب اس قلم کی طاقت تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو، اگر تم اسے صرف نیکی اور انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرو گے تو میری طاقت بڑھتی رہے گی۔ اگر اسے برے کاموں میں استعمال کیا تو میری تمام طاقت
ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور میں صرف ایک عام قلم بن کر رہ جاؤں گا۔ اس کے بعد سلطان جن نے پوچھا، شاہ زیب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شاہ زیب نے فوراً کہا، بھائی کیا آپ میری امی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سلطان جن محبت سے بولا، بیٹا شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہارے لیے ایک سبب بنا سکتا ہوں۔ تم اپنے دونوں ہاتھ مل کر یہ دعا کرو کہ اے اللہ، کل ہماری مدد کے لیے کوئی ضرور آئے اور میری امی کے علاج کا انتظام ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ پھر سلطان جن نے آخری بات سمجھاتے ہوئے کہا، یاد رکھنا جب بھی تم مجھے یاد کرنا چاہو تو اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مل کر منہ کے قریب لانا۔ جو کچھ تم کہو گے وہ لکھا جائے گا، اور جو لکھا جائے گا وہ اللہ کے حکم سے ضرور پورا ہوگا۔ جب تم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارو گے تو وہ تحریر دھول بن کر ہوا میں بکھر جائے گی، یعنی مٹ جائے گی۔ اس طرح جادوئی قلم کی دوسری قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، کیا شاہ زیب جادوئی قلم کی طاقت سے دکھی انسانیت کی خدمت کر پائے گا؟ کیا وہ ان شرارتی لڑکوں کو صحیح راستہ دکھا سکے گا؟ اور کیا اس کی امی کا علاج ہو جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ تحریر و تحقیق ساجد محمود۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک بروقت